السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے اور سنتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو، جو اسماعیل کی ماں ہیں، ان کو لے جا کر کے وادی بطحا میں چھوڑتے ہیں، جہاں پر ابھی حرم قائم ہے۔ وہاں پر جیسے ہی چھوڑتے ہیں، کھانے پینے کی کچھ چیز کو دے کر کے وہاں چلے آتے ہیں، اور بیوی جب پوچھتی ہے کہ کس کے حکم سے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہاں پر زندگی گزارتی ہے۔ پیاس کی شدت کے بعد جو ہے جبریل امین آتے ہیں، پھر وہیں سے جو ہے زمزم کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے یوں ہی نہیں رہ گئے تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور ہاجرہ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کس حالت میں ہے، کیسے جی رہی ہے، اور کس طرح سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام خبر لیا کرتے تھے اور ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو رب کا حکم تھا، ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے پیش کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک بہت بڑی قربانی سامنے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نیند سے ہوتے ہیں، اور اسی درمیان میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا اسماعیل جو ہے اس کی قربانی ہمیں چاہیے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے، یہ قربانی ہمیں چاہیے آپ کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملتا ہے تو اپنے بیٹے کے سامنے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بات کو رکھتے ہیں۔ کہتے کہ دیکھیے بیٹے، بات ایسی ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، فانظر ماذا تری۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، لیکن آپ اس میں کیا رائے دیتے ہیں؟ اس کے بعد بیٹے نے کہا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی، اسماعیل بھی فرما بردار تھے اپنے باپ کے۔ کہا کہ اے ابا جان، جو رب کا حکم ملا ہے، افعل، آپ اس کام کو کر جائیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے یہ جو رائے مشورہ لے رہے ہیں، اس میں کئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں سے پہلی وجہ، جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذبح کیجئے، تو پھر بیٹے سے مشورہ لینے کیوں گئے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بیٹا سے مشورہ لیا جائے اور وہ بھی اس میں راضی ہو تو ثواب دونوں کو ملے گا، اجر دونوں کو ملے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے فرما بردار اولاد اللہ رب العالمین سے طلب کیے تھے، آج انہیں جو ہے امتحان اور ان کی آزمائش کا دن ہے، تو اس بیٹے سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس آزمائش میں وہ کھرے اترتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کھرے اترتے ہیں تو واقعتاً اللہ رب العالمین نے مجھے ایک فرما بردار اولاد دیے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وجہ سے اپنے بیٹے سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی اہم کام ہو باپ اور بیٹے میں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باپ اپنے بیٹے سے ضرور مشورہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کہے کہ ہم تو باپ ہیں، ہم تو باپ ہیں، میرا وہ بیٹا ہے، ضرورت کیا ہے ان سے مشورہ لینے کی، ضرورت کیا ہے کسی کام میں ان سے پوچھنے کی؟ نہیں، آپ کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں تو مشورہ آپس میں کیجئے، یہ ایک سنت نبوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیے تو ایک سنت نبوی ہو گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اہم کام میں اپنے گھر والوں، اپنے بیٹوں سے مشورہ طلب کریں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جیسے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام بھی اس حکم میں تیار ہوئے۔ اب جو ہے مینا کی طرف لے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لیکن اسی درمیان میں ابلیس لعین جو ہے پیچھا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھسلاتا ہے اور بہلاتا ہے، یعنی ایک تصور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ تم نے کیا خواب دیکھ لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے باز آنا ہے۔ جب اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس لعین پھسلانے لگا تو جمرہ عقبہ، جسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے، جسے حاجی لوگ جب جاتے ہیں اور اگر حج کے بارے میں پڑھیں گے، اس چیپٹر کو جانیں گے، تو جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی شیطان نے کوشش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکائیں، پھسلائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام شیطان کو 7 کنکری مارتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ جمرہ وسطیٰ میں بھی کوشش کیا کہ پھسلایا جائے، بہلایا جائے، تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام شیطان کو 7 کنکری مارتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جمرہ اولا میں یہاں بھی کوشش کیا تو 7 کنکری ابراہیم علیہ السلام مارتے ہیں۔ یہی وہ سنت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا، اور حاجی لوگ آج بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس سنت پر آج بھی عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ بہرحال شیطان ابلیس جو ہے وہاں جب ابراہیم علیہ السلام سے ناکام ہوتے ہیں، فوراً ہاجرہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے، ہاجرہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے کہاں گیا پتہ ہے؟ کہا کہ باہر گئے ہوں گے دونوں۔ کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے فرما بردار اور مطیع اور اتنے باپ بیٹے میں محبت اور الفت، اور ابھی وہ بیٹا جو ابھی عقل و شعور کو پہنچا ہی نہیں ہے اتنے اچھے سے، یعنی کہ 10-12 سال کا بچہ ہے، باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اتنے منت اور سماجت کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اور اتنے لاڈلے گئے اور اتنے پیار کرتے ہیں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرنے کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ کہا کہ جب ابلیس شیطان نے دیکھا کہ میری دال یہاں پر گلنے والی نہیں ہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ رب کا یہ حکم ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، اسی لیے ذبح کرنے کے لیے لے جا کر کے لینے جا رہا ہوں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو وہ جہاں لے جائیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنے بیٹے کو جہاں لے کر کے جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ابلیس لعین وہاں سے جو ہے یوں ہی لوٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا لے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام زمین میں لٹا دیے اور ذبح کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اور ندا لگائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کے سامنے اس کے بدلے میں ہم ایک دمبا بھیج رہے ہیں، اس کی قربانی آپ دیجئے، بیٹے کی قربانی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی چاہیے، اور قربانی میں اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ جو ہیں کتنے موٹے تازے اور کس طرح سے دے رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آدمی کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک لے کر کے گئے؟ آخری مرحلے تک لے کر کے گئے۔ کہاں تک؟ آخری مرحلے تک، یعنی اب لٹا دیے، ذبح کرنے والے تھے، اس وقت تک لے کر کے گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، اور آپ سے جو ہے اب آپ کے اولاد اور بچے کی قربانی نہیں چاہیے، اس دمبے کی قربانی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے اور آپ سے جو ہے موٹے تازے اور اس طرح کی قربانی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں، آپ کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قربانی جیسے قریب ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ گوشت کھانے کا حکم نہیں دیتا، یعنی گوشت کو بانٹنے کا حکم دے دیتا اور پھر قربانی کرنے کا حکم دیتا، تو بہت سارے لوگ قربانی میں پیچھے رہ جاتے، بہت سارے لوگ قربانی میں پیچھے رہ جاتے۔ یہ آدمی کی جو ہے ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ وہاں پر تقوی کا کوئی لحاظ نہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری کا
کوئی لحاظ نہیں، بس اپنے کھانے کے اعتبار کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کھانے میں کتنے لذیذ ہوں گے، کتنے ٹیسٹ ہوں گے، ایسی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور اسی اعتبار سے قربانی کرتا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیسی چیز کی قربانی ہم سے پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کیسی قربانی ہم سے چاہتا ہے، ایسی قربانی ہمیں اور آپ کو پیش کرنی چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب لٹاتے ہیں اور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں تو دمبے کی قربانی کا حکم دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، بعض اسرائیلی روایت کے مطابق کہ چھری رکھ دیے تھے لیکن چھری نے کام نہیں کیا، بعض روایت کے مطابق ایسے ملیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن جو ہے تانبے کے گردن بن گئے تھے، اس میں جو ہے چھری کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ بس ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لٹایا گیا تھا اللہ رب العالمین نے، اور قربانی کے لیے ان کو جب لٹا دیے گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی قربانی مت دیجیے، دمبے کی قربانی دیجیے۔ تو معلوم یہ چلا کہ دین اسلام میں جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو رائج کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو سنت قرار دیا اور کہا کہ تا حیات تک، جب تک دنیا قائم رہے گی اس قربانی کو آپ کے لیے ہم یادگار بنا دیں گے، اور آج بھی ہم لوگ اسی کی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ہے کہ دین اسلام جو ہے ہم سے اور آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے قربت، اللہ رب العالمین سے قریبی، یعنی ایسا عمل جس سے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے قریب ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے خلیل اور دوست بن گئے، اللہ رب العالمین کے خلیل اور دوست بن گئے۔ جب قربانی کی بات آئی تو ایک مثال آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری قربانیاں ہیں، ان میں سے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم یہ پاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہے آپ جو ہے کچھ صدقہ کیجیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ خرچ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا ہے، اور جاتے ہیں گھر کے جتنے سامان ہوتے ہیں دو طرح کر دیتے ہیں، آدھا دینے کے لیے اور آدھا گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آدھا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا سامان ہم لے کر کے آ گئے، اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان کو پیش کیے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے صرف گھر کو چھوڑ کر کے آئے، گھر کے سارے ساز و سامان کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل میں یہ ٹھان لیا اور ہم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب کوئی قربانی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم نہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری قربانیاں ثابت ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو بہت ساری قربانیاں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے پوری کی پوری آزمائش والی زندگی ہے، اور پوری کی پوری زندگی قربانیوں والی زندگی ہے۔ آج آپ کے سامنے ان کے ایک بہت ہی منت اور سماجت کے مانگے ہوئے اور بہت ہی پیارے اور لاڈلے اور بردبار لڑکے کے بارے میں، ان کی قربانی کے بارے میں ذکر کیے۔ آگے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔